تفسیر ابن کثیر سورہ آراف آیت نمبر 90, 91, 92 and 93. 4 آیت پڑھنے جا رہے ہم. تفسیر ابن کثیر سورہ آراف آیت نمبر 90. The chiefs of those who disbelieved among his people said to their people. سردار جو وہاں کے تھے، بڑے بڑے ملاؤ یعنی کہ وہاں کے چیفز، لیڈرز جو کفر کر رہے تھے، تو وہ ان لوگوں میں سے جو انہوں نے کہا اپنے ہی لوگوں کو، if you follow شعیب علیہ السلام یعنی if you follow شعیب be sure then you will be the losers. یعنی ان لوگوں نے کہا اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی اتباع کی، ان کو فالو کیا، تو یاد رکھنا تم خاسرین، خسارے والے ہوں گے، تم خاسرون. یعنی ان لوگ اپنے لوگوں کو دھمکی دے رہے تھے، ایک طرح سے ڈرانا ہوا وہ. پھر آیت نمبر 91. سون نہیں سوری میں کیا پڑھ رہی ہوں، ہاں آیت نمبر 91. So the earthquake seized them and they lay dead, prostrate in their homes. اور تب ان کو آ پکڑا زلزلے نے، ایک زور کا ٹریمر، اور وہ سب کے سب مر گئے اس میں. تو سب پناہ لینے کے لیے تو اپنے گھر بھاگے تھے نا، تو اپنے اپنے گھروں کے اندر سب کے سب اوندھے پڑے ہوئے تھے، مردہ. آیت نمبر 92. Those who belied شعیب علیہ السلام، جنہوں نے بھی جھٹلایا تھا شعیب علیہ السلام کو، became as if they had never dwelled there in their homes. وہ ایسے بن گئے، یعنی وہ جنہوں نے ڈینائی کیا تھا، جھٹلایا تھا، کذبو، تو وہ لوگ ایسے بن گئے جیسے کہ ان گھروں کے اندر وہ کبھی رہتے ہی نہیں تھے. جیسے سمجھ لو کہ کوئی گھر اجڑا پڑا ہو، سناٹا ہو، اس میں سنسان پڑا ہو، تو ایسا لگتا نا کہ ارے یہ گھر کے اندر کوئی بستا نہیں لگتا. تو وہ ان کے گھر ایسے ہو گئے. Those who belied شعیب علیہ السلام they were the losers. تو جب ان لوگ نے بولا نا اگر شعیب علیہ السلام کو تم نے فالو کیا تو تم لوزرز ہوں گے، خاسرین. تو اب یہاں پر اللہ یہاں پر اپنی آیت میں بتا رہا ہے کہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ خاسرین بن گئے، وہ لوزرز بن گئے. کیونکہ اصلی لوزر جو ہے وہ وہی ہے جو آخرت کا لوزر ہے. آخرت میں جو لوزر ہے جہنم میں چلا گیا وہ بہت بڑا لوزر ہے، خسارہ والا. دنیا کے اندر اگر کوئی لوزر ہو تو وہ کوئی لوزر نہیں ہے، وہ تو آزمائش ہے، ٹرائلز. آیت نمبر 93. Then he یعنی کہ شعیب علیہ السلام turned from them and said. پھر شعیب علیہ السلام ان سے پلٹے اور کہا او مائی پیپل، اے میری قوم، I have indeed conveyed my Lord's messages unto you. میں نے یقیناً میرے رب کے جو بھی پیغامات تھے وہ سب تمہیں پہنچا دیے. And I have given you good advice. اور میں نے تمہیں بڑی اچھی نصیحت بھی کی. Then how can I grieve over people who are disbelievers? تو پھر جو لوگ کافرین تھے، کفر کر رہے تھے، ان لوگوں کے اوپر میں کیسے دکھ مناؤں؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ بہت دکھی تھے سچ مچ. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کے اوپر کیسے دکھ مناؤں، یعنی کہ جو لوگ کفر کے اوپر تھے میں ان پہ، ایسی قوم جو کافرین ہے اس پہ دکھ کیسا مناؤں. اللہ tells وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. The chiefs of those who disbelieved among his people said to their people. تو وہ جو لیڈرز ہیں، جو چیفز ہیں، سردار، وہ کافروں کے یعنی وہ جو کافر تھے اور انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا. اللہ describes the enormity of disbelief, rebellion, transgression and misguidance of Shoaib's people and the defiance of truth encrypted in their hearts. اللہ یہاں پر جو بیان کر رہا ہے قرآن میں، جس کو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم کو ڈسکرائب کر رہا ہے، اللہ ہم کو بتا رہا ہے
کہ دیکھو ان کی کفر کی، یعنی کہ کس قدر ان کا کفر کتنا یعنی کہ بھیانک اور کتنا بڑا، اور ان کی بغاوت، پھر ان کا مطلب سرکشی، پھر ان کی گمراہی، یعنی یہ تمام چیزیں شعیب علیہ السلام کی قوم کی، اور وہ جو حق بات کے خلاف جا رہے تھے، ان کے دلوں کے اندر جیسے کہ وہ لکھ دیا گیا ہو کہ ان کو اس بات کو نہیں ماننی، اس کے خلاف ہی جانا ہے۔ دے واؤڈ، وہ قسمیں کھاتے تھے اور یہ کہتے تھے سیئنگ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، if you follow شعیب علیہ السلام be sure then you will be the losers، تو اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی اتباع کی تو یقیناً تم تو ہو جاؤ گے خاسرین میں سے۔ اللہ answered them، اللہ نے ان کو جواب دیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، so the earthquake seized them and they lay dead prostrate in their homes۔ تو پھر ان کو آ پکڑا ایک بڑے زلزلے نے، اور وہ سب کے سب اپنے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے، مردہ۔ اللہ said that the earthquake shook them، کہ earthquake جو تھا وہ بہت بھیانک تھا، بہت بڑا تھا، جس نے ان کو ہلا ڈالا پورا۔ تو اس نے ان کو ہلا دیا، shook them as punishment for threatening to expel شعیب علیہ السلام and his followers، یعنی شعیب علیہ السلام and his followers۔ تو اللہ جو ہے، اللہ کو ان کی وہ بات پسند نہیں آئی کہ تم میرے رسول کو دھمکی دے رہے ہو، تو اللہ نے جو زلزلہ لایا وہ ایسا ہلا مارا وہ زلزلے نے، جو ان کے لیے وہ سزا تھی، کیونکہ انہوں نے دھمکی دی تھی شعیب علیہ السلام کو کہ وہ اور ان کے جو بھی اتباع کرنے والے فالوورز ہیں ان کو ہم یہاں سے دھکے دے کے نکال دیں گے۔ تو اللہ نے ان سے پہلے ان کو ہی برابر سے اچھے سے دھکے دے کے ان کو ختم ہی کر ڈالا۔ اللہ مینشن دیئر اینڈ، یعنی ان کا جو اینڈ انجام تھا، اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ جو ذکر ہوا ہے پھر سے اگین ان سورہ ہود، تو سورہ ہود جو ہے 11 نمبر کی سورہ ہے، سورہ ہود، اس کی آیت نمبر 94، اس میں اللہ نے یہ ذکر کیا ہے ان کے انجام کا۔ آیت نمبر 94 میں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ And when our commandment came، تو جب ہمارا حکم آ گیا، we saved شعیب علیہ السلام، ہم نے شعیب علیہ السلام کو بچا لیا، and those who believed with him، جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے ان کو بھی by a mercy from us، یعنی ہمارے پاس سے رحمت سے ہم نے ان کو بچا لیا۔ یعنی اللہ کے پاس سے ایک رحمت، اور ایک وہ کہ اللہ کے حکم سے کہا جائے ایک فرشتے کو جاؤ ادھر، اللہ مطلب وہاں رحمت وہاں پر پہنچاؤ، یا ان کے اوپر رحم مطلب کرو، تو وہ ایک الگ ہوتی جو اللہ کے حکم سے جو بھی فرشتے یا اس طرح آ کے مطلب اللہ کی مرضی پہنچاتے۔ لیکن یہ جو مرضی ہے یہ اللہ کے پاس سے، خود اللہ کے اپنے پاس سے وہ مرضی جس سے اللہ نے ان کو بچایا، اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے۔ اینڈ دا صیحہ، صیحہ کا مطلب ہے ایک چیخ، ایک چنگھاڑ، ایک لاؤڈ کرائی، بہت زور کی، کہ بندے کے کان کے پردے ہی نہیں پھٹ جائیں گے بلکہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایسی چنگھاڑ فرشتوں کی ہوتی ہے، وہ ایک چنگھاڑ سے زلزلہ آ جاتا ہے اور ساری بستی ختم ہو جاتی۔ اینڈ دا صیحہ لاؤڈ کرائی سیزڈ دا رانگ ڈوئرز، تو جو بھی وہاں تھے ظالمین لوگ ان سب کو پکڑا اس چنگھاڑ نے۔ اینڈ دے لے ڈیڈ، اور وہ وہیں مردہ پڑے رہ گئے، پروسٹریٹ ان دیئر ہومز، اپنے اپنے گھروں کے اندر، جاسمین یعنی اوندھے پڑے ہوئے تھے۔
दिस आया मेंशंस द सैहा यानी क्राई, चीख. इस आयत के अंदर जो चीख है उसका जिक्र है. दैट स्ट्रक देम आफ्टर दे मॉक्ड शोएब अलैहिस्सलाम, कि ये चीख ने उनको आके मतलब ऐसा उनको पटक डाली, क्योंकि वो शोएब अलैहिस्सलाम को उनकी मजाक उड़ा रहे थे, मॉक कर रहे थे उनको. और वो क्या कह रहे थे? असलातु का तामुरू का, डज योर सलाह प्रेयर कमांड यू, यानी कि सूरे हूद की 11 नंबर की सूरे उसकी आयत नंबर 87, कि तुम्हारी नमाज जो है वो तुमको हुक्म करती है. सो इट वॉज बिफिटिंग टू मेंशन हियर द क्राई दैट मेड देम साइलेंस. तो यहां पर इस चीख को, इस चिंगार का यानी जिक्र किया गया, मेंशन किया गया, क्योंकि ये बहुत ही यहाँ पर इस बात के ऊपर बहुत अच्छी तरह मतलब सूट कर रही थी कि जिस एक चीख, एक चिंगार ने उनको खामोश कर दिया, कि बहुत बकबक 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 कर रहे थे ना, खामोश हो गए. इन सूरे अश-शुआरा, सूरे शुआरा जो है तो 26 नंबर की सूरह है. लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी पीछे जो हमने कुछ आयत पढ़े थे जिसमें सूरह नंबर 26 का मतलब वो था हवाला, जिसकी वजह से मैंने उसके लिए सूरह शुआरा को मैंने सूरह शूरा बोल दी थी, जो कि सूरह वो जो कंसल्टेशन जिसका नाम है. और ये शुआरा जो है ये पोएट्स और शायर के ऊपर है. मतलब तो 26 नंबर की जो सूरे है वो शूरा नहीं है, वो शोरा है. वो मतलब मेरे से गलती हो गई, तो यहां मैं वो करेक्ट कर रही हूँ कि वो 26 नंबर की सूरे जो है वो याद रखो कि वो शोरा है, शुआरा, शायर यानी. तो इन सूरे अशोरा, सूरे नंबर 26 आयत नंबर 187 में अल्लाह सेड फकज़्ज़बूहु फअख़ज़हुम अज़ाब यौमिज़ ज़ुल्लति इन्नहु काना अज़ाब यौमिन अज़ीम. बट दे बिलाइड हिम, उन्होंने झुटलाया उनको. सो द टॉर्मेंट ऑफ द डे ऑफ शैडो, यानी वो दिन जो शैडो वाला दिन था, उस दिन का अजाब. अ ग्लूमी क्लाउड, ग्लूमी क्लाउड इसलिए बोला जाता है कि वो जो डे ऑफ शैडो जो है वो है कि जिससे आग, समझो कि वोल्केनो अगर फटा है, यानी कि ज्वालामुखी, और उसमें से आग ऊपर उड़ रही है, फिर उसकी राख जो है वो गिरती है, तो वो राख ऐसी लगती है जैसे कि कोई बादल. तो डे ऑफ शैडो, अ ग्लूमी क्लाउड सीज्ड देम, उसने उनको आके पकड़ लिया, यानी कि उनको खत्म कर दिया. इंडीड, क्योंकि वो तो और भी बुरा है, उसमें तो बंदा चोक होके मरता है. Indeed, that was the torment of a great day, यौमिन अजीम, वो बहुत बड़े दिन का अजाब था. Because ये भी मतलब आगे ये जो अभी आ रही है ये भी आयत वो है जो 26 यानी कि सूरह शुआरा, उसकी पहले हमने आयत 189 थी जिसको पढ़े, अभी 187 पढ़ रहे हैं, कि जिसके अंदर है फ़अस्क़ित अलैना किसफ़म मिनस समाए, So cause a piece of the heaven to fall on us. यानी उन लोग ने बोला जाओ आसमान का टुकड़ा गिरा दो हम पे, यानी कि हम नहीं डरते, गिरा दो, चलो आसमान का टुकड़ा हम पे गिरा दो. फास्कित अलैना किसफम मिनस समाए, इफ यू आर ऑफ द ट्रूथफुल, अगर तुम सच्चे हो तो गिराओ ना हम पे, आसमान गिराओ. Therefore, Allah stated that each of these forms of punishment struck them on the day of the shadow. तो वो day of the shadow जो था उसमें यौमिज़-ज़ुल्लती, उसके अंदर उनको ये अलग तरह के जैसे ऐसे ऐसे अजाब ने आके उनके ऊपर अटैक किया, हमला आवर हुआ उसके ऊपर, यानी कि उनके ऊपर आके गिरा. और फिर है यही 189 जो है सूरह शुआरा की, उसका छोटा सा जो आयत का हिस्सा है 189 का, कि फर्स्ट फ़अख़ज़हुम अज़ाबु यौमिज़-ज़ुल्लति, सो द टॉर्मेंट ऑफ द डे ऑफ शैडो यानी अ ग्लूमी क्लाउड सीज्ड देम,
تو پھر وہ جو دن تھا جو پورا کے پورا شیڈو والا دن، یعنی کہ وہ لگے کہ جیسے کوئی گلومی کلاؤڈ ہے، بادل، لیکن اس نے آ کے ان کو آ پکڑا. When a gloomy cloud came over them containing fire, flames and a tremendous light. تو وہ gloomy cloud جو تھا، وہ اس کے اندر تھی آگ، شعلے، اور اندر جیسے لائٹ بھی تھی بہت زیادہ، کہ وہ جو آگ کی جو ایک لائٹیں ہوتی ہے اس طرح تھا وہ. نیکسٹ a cry from the sky descended on them. اور ایک چنگھاڑ آسمان سے ان کے اوپر آ کے اتری. And a tremor shook them from beneath. آسمان سے چنگھاڑ اور پیروں کے نیچے سے بولتے نا زمین نکل گئی. تو وہ زمین جو ہے وہ ایک ٹریمر کی طرح، زلزلہ بہت بھاری، اس نے ہلا مارا ان کو، ان کے پیروں کے نیچے زلزلہ اور آسمان سے چنگھاڑ. Consequently, their souls were captured. اور اس طرح سے سوچو وہ چنگھاڑ سے کتنوں کی تو روح نکل گئی ہوگی، اور جو زلزلے نے جو ان کو اٹھا کے ڈالا ہوگا، جو جیسے بھی مطلب زمین میں کریکس آئے، اس میں ان کے گھر اتر گئے یا مر گئے اندر، تو ان کی روح تو کیپچر ہو گئی، یعنی وہ تو نکال لی گئی. Their lives were taken and their bodies became idle. ان کی جانیں تو لے لی گئی، اب ان کے جسم جو تھے وہ پڑے تھے مردہ. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ and they lay dead prostrate in their homes. اور وہ ہو گئے ایسے مردہ اپنے گھروں میں اون تھے. اللہ said next, الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا. Those who belied شعیب علیہ السلام، جنہوں نے بھی شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، became as if they had never dwelled there in their homes. وہ ایسے بن گئے جیسے ان گھروں میں وہ کبھی بھی نہیں تھے، کبھی کوئی رہا ہی نہیں اس گھر میں، ایسے اجاڑ. meaning after the torment seized them، کہ جب اللہ کے عذاب نے آ کے ان کو آ پکڑا، it looked as if they never dwelled in the land from which they wanted to expel their messenger شعیب علیہ السلام and his followers. تو جب ان کو عذاب نے آ کے پکڑا تو ایسا لگا جیسے کہ اس زمین کے اوپر کبھی کوئی رہتا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کو، یعنی کہ مطلب شعیب علیہ السلام جو رسول ہیں، ان کو اور ان کے فالوورز کو، ان کے اتباع کرنے والوں کو، جو بلیورز تھے، ان کو سب کو ہم یہاں سے نکال باہر کریں. تو اللہ نے وہ زمین ایسی کر دی جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا. Here Allah refuted their earlier statement. پھر اللہ نے ان کا جو اس سے پہلے کا جو ان کا جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ یہاں اللہ نے یہاں پر اس کو دیا ہے. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. Those who belied شعیب علیہ السلام they were the losers. دیکھو اس کی جواب ہے کہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہ ہے خاسرین. یہ اللہ کا جواب ہے. اللہ tells فتولی عنہم وقال, then he یعنی کہ شعیب علیہ السلام turned from them and said, پھر وہ وہاں سے پلٹے شعیب علیہ السلام اور انہوں نے کہا کہ یعنی پروفٹ شعیب علیہ السلام peace be upon him turned away from his people after the torment, punishment and destruction struck them, کہ جب ان کو سب یہ عذاب نے آ پکڑا، گھیرا اور ان کی تباہی بربادی پوری ہو چکی، تو تب شعیب علیہ السلام جو ہے وہاں سے پلٹے. admonishing and censuring them by saying to them، کہ ان کو نصیحت اور وہ کہتے ہوئے کہ یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم. O my people, I have indeed conveyed my Lord's messages unto you. And I have given you good advice. کہ اے میرے لوگوں، قوم کے لوگوں، میں نے تو یقیناً میرے رب کا میسج پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہیں اچھی نصیحت بھی کی. شعیب علیہ السلام said, I have conveyed to you what I was sent with. میں نے وہ پیغام پہنچا دیا تھا تمہیں جو دے کر مجھے بھیجا گیا تھا.
So I will not feel any sorrow for you. میں تمہارے لیے کوئی دکھ نہیں مناؤں گا. Since you disbelieved in what I brought you. کیونکہ جو میں لے کر آیا تم نے تو اس کا کفر کیا, تو میں کیوں تمہارے لیے غم مناؤں. فَكَيْفَ عَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ. Then how can I grieve over people who are disbelievers. تو پھر میں کیسے دکھ مناؤں ان لوگوں کے اوپر جو کہ کافر ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.